السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست حافظ محمد عامر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان حق۔ آج ہم اس ویڈیوز کے اندر کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتائی تھی، وہ بتائیں گے۔ تو آپ ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے داستان حق۔ کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب دریائے فریات جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور دریائے فریات میں سے ایک سونے کا پہاڑ وہ نکل آئے گا۔ تو مسلمان لوگ، تمام لوگ جو ہیں وہ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے اس پہاڑ کی طرف بھاگیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانا۔ کیوں؟ فرمایا جو اس پہاڑ کی طرف تگدو کرے گا، جو بھاگے گا، جو جائے گا، تو وہ مارا جائے گا، اس کا قتل کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت ملتی ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ 100 لوگ اگر اس پہاڑ کی طرف جائیں گے تو ان میں سے 99 لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے اور ایک بچے گا۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا جو 99 لوگ مارے جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو ایک بچے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو گویا کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دریائے فرات میں سے وہ پہاڑ سونے کا نمودار جو ہوگا اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرنا، اس کی طرف نہ جانا۔ کیونکہ جو اس کی طرف جائے گا وہ مارا جائے گا۔ تو قیامت کی نشانی میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات میں سے جو پہاڑ کا نمودار ہونا ہے، اور دوسری نشانی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، اور تقریباً کچھ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ مل جائے گا، یا تقریباً 14,000 کا لشکر جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ ملے گا، اور مل کر حضرت امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرے گا، تو جس میں انہیں فتح حاصل ہوگی اور بیت المقدس جو ہے وہ فتح کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا شور جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، کہیں گے کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ تو ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر استنبول چلے جائیں گے، قسطنطنیہ چلے جائیں گے۔ تو وہاں پر جب اس شور کی آواز سنیں گے، یہ شور سنیں گے، آواز سنیں گے کہ دجال آ گیا، تو یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا جائے کہ یہ ایک شیطانی آواز تھی، کہ شیطان نے یہ اس طرح کی آواز لگائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال واقع میں آ جائے گا۔ تو دجال جب آئے گا تو وہ پوری دنیا جو ہے وہ گھومے گا، اور اس نے کافی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور اس کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک آگ سے کاڑا ہوگا، اور اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور جو اس کے قریب جائے گا تو اس کو گمراہ کرے گا، اور حتیٰ کہ وہ گمراہ کرتا کرتا یہاں تک کہ وہ کافی سارے ملک جو ہے وہ گھوم لے گا، دنیا کے کافی حصے جو ہے وہ گھوم کر مدینہ منورہ کی طرف لوٹے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہاں تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا ظہور جو ہے وہ دمشق مسجد کے اندر ہوگا، کہ فجر کی نماز ہو رہی ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو لوگوں کو یہ خبر پہنچ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا ظہور ہو گیا اور ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو کہیں گے نمازی حضرات جنہوں نے تکبیر پڑھنی ہوگی وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ آئیں اور جماعت کروائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت امام مہدی کو آگے کریں گے کہ آپ ہی جماعت کروائیں، تو حضرت امام مہدی جو ہے وہ جماعت کروائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ
نماز کے فوراً بعد ہی اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر دجال کے ساتھ جنگ کا ارادہ کریں گے۔ جیسے ہی آپ اس جنگ کے ارادے سے نکلیں گے وہاں سے، تو فرمایا کہ جیسے جیسے آپ دجال کی طرف جائیں گے تو دجال کی طرف جب جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو جو ہے وہ دجال تک جب پہنچے گی تو دجال جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کے پاس جا کر جنگ کے اندر دجال کو جو ہے وہ شکست دیں گے، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جو ہے وہ بھی فتح کر دیں گے۔ جیسے ہی دجال کو قتل کریں گے تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے تمام رفقا کو حکم ارشاد فرمائیں گے کہ میرے ساتھ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں۔ تو تمام لوگ جو ہیں وہ پہاڑی کی طرف چڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے وہ نکل آئیں گی۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آئے گی اور دریاؤں کے پانی پی جائے گی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے گی اس جگہ کو وہ کھنڈر بنا دے گی۔ درخت ہیں تو درختوں کے پتے کھا جائے گی، کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں آئے گی ان کو کھا جائے گی، اور آ کر لوگوں کے ساتھ فساد برپا کر دے گی، یہاں تک کہ قتل و غارت جو ہے وہ عام کر دے گی۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ایک ہوا جو ہے وہ چلائیں گے، تو جس کے نتیجے میں یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے یہ ماری جائے گی۔ آج بھی یہ ہماری جو اس گفتگو کے اندر کریمہ کے سسن نے آج سے 1450 سال پہلے یہ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی تھی، وہ آپ کے گوش گوار میں پیش کی ہیں۔ دعائیں خالق